آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت حکمرانی کے ہر ایک پہلو میں نیشن فرسٹ پالیسی کے تحت کر رہی ہے کام۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوانوں پر وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے پر زور۔ بلاور کٹھوا اور سنگراما بارامولہ میں پیش آئے واقعات پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اظہار افسوس، تحقیقات کا دلایا یقین۔ اور پریکشا پہ چرچا کا 8واں شمارہ 10 فروری کو وزیر اعظم امتحانات میں تناؤ کو کم کرنے سے جڑے امور پر کریں گے اظہار خیال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حکمرانی اور لوگوں کی خدمت کرنے کے ہر ایک پہلو میں نیشن فرسٹ پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ آج راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 کے بعد تیسری بار ملک کے عوام نے انہیں خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیش کے لوگوں نے حکومت کے وکاس کو سمجھا ہے، پرکھا ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ادھمپور بارامولہ ریل لائن کو ان کی سرکار نے تیز تر بنیادوں پر مکمل کیا اور اس ریل لائن کی بدولت کشمیر کو عنقریب ہی ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جموں کشمیر کی ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لائن ان 1994 میں سویکرت ہوئی تھی۔ 1994 میں یہ ریل لائن بھی برسوں تک لٹکی رہی۔ 3 دشک بعد آخرکار ہم نے 2025 میں اسے پورا کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور وکست بھارت بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ جموں میں آج اے بی وی پی کے طلبہ کی بین ریاستی تجرباتی پہل کے تحت جموں کا دورہ کرنے والے شمال مشرقی ریاستوں کے نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ نوجوانوں کو سماج کے پچھڑے اور کمزور طبقوں کی ضروریات اور توقعات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ طبقہ بھی ملک کے ترقیاتی عمل کے شراکت دار بن سکے۔ منوج سنہا نے کہا کہ طلبہ کو ایسے دوروں سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا نظریہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ کثرت میں وحدت جیسے اقدار کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ امریکہ سے بھارتی شہریوں کو وطن واپس بھیجے جانے کے معاملے پر اپوزیشن کی جانب سے بحث کے مطالبے پر آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں شور غل جاری رہا۔ لوک سبھا میں دوپہر 12 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، سماجوادی پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن ارکان نے ڈپورٹیشن کے معاملے پر اپنا احتجاج جاری رکھا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ صدر نشین نے اپوزیشن پارٹیوں سے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کی اپیل کی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل جی پی سنگھ نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بلاور کٹھوا اور سنگراما بارامولہ میں پیش آئے ہلاکتوں کے واقعات پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ جن حالات میں یہ ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں وہ ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہے، تاہم اس طرح کے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر معمول کے اور تشدد سے پاک حالات بحال کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں میں دوری کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملات مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائے ہیں اور ان پر زور دیا کہ ان دونوں واقعات کی میعاد بند اور شفاف تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ان کی سرکار اپنے طور پر بھی ان واقعات کی تحقیقات کرے گی۔ دریاسنا پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی ان واقعات پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریاسنا پولیس نے سنگراما میں پیش آئے واقعے کی ضمن میں پولیس اسٹیشن بارامولہ میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھیں اور واقعے کے تعلق سے افواہیں پھیلانے سے گریز کریں۔ پولیس نے مزید کہا کہ یہ معاملے کی جامع تحقیقات کی جا رہی ہے۔
آج لگاتار دوسرے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں سبھی متعلقین سے بجٹ سے پہلے کی مشاورتی میٹنگوں کے دوران کئی عوامی نمائندوں سے مختلف امور پر بات چیت کی۔ اس سلسلے میں بارہمولہ، ادھمپور، کلگام اور رامبن اضلاع سے تعلق رکھنے والے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے سربراہاں اور ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ گگنیان کے تجربات اس وقت جاری ہیں اور اس سال کے آخر تک حتمی ٹیسٹ فلائٹ عمل میں لائی جائے گی اور اگلے برس گگنیان انسانی مشن کو مکمل طور سے عمل لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گگنیان پوری طرح سے اندرونی ملک میں تیار کیا گیا پروجیکٹ ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی ملک میں تیار کی گئی ہے اور اس پر کام کرنے والے سائنسدان بھی بھارتی ہوں گے۔ گگنیان کے وشے میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی پوری طرح انڈیجنس ہے، اس کی ٹیکنالوجی بھی انڈیجنس ہے، اس میں جو جائیں گے بیٹھ کر کے وہ بھی ہندوستانی ہے۔ اس کے یدی آپ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں جیسے پوچھ رہے ہیں تو اس سمے اس کے ٹیسٹ فلائٹس جاری ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سال آخر تک، اس سال کے انت ہونے سے پہلے ہمارا فائنل ٹیسٹ فلائٹ رہے گی جو روبو فلائٹ ہوگی۔ ایک مہیلا روبو جائیں گی، ان کا نام رہے گا ویو متر، اور وہ سارے کاریہ وہاں کریں گے، ٹاسک جو کہ بعد میں جو اصل مشن ہوگا وہ کرے گا، ایک طرح کا ڈریس ریہرسل، اور پھر اگلے ورش ہمارا گگنیان انترکش میں جائے گا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خبروں کے بلیٹن اور شعبہ خبر کے پروگراموں سے متعلق آپ اپنی آراء اور تجاویز ہمارے ای میل ایڈریس akashvani.srinagarnews@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق نشہ کرنے والوں کے ذہنی و جسمانی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اس بدعت کے شکار لوگ سماجی سطح پر بھی الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے سربراہ طارق راتھر۔ سرکاری صحت ادارے منشیات کے شکار لوگوں کی کاؤنسلنگ اور باضابط کاری کے ساتھ ساتھ انہیں علاج و معالجہ فراہم کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے ہیں۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے انچارج اور معروف نیورو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر یاسر راتھر نے کہا، یہ پہلی آپ کے ذہن کو اثر کرتا ہے اور اس کا ذہن ان منشیات پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہوتے ہیں اس میں، جس کو ہم فزیکل وڈرول سمٹمز کہتے ہیں، کہ جب بھی یہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بدن میں بہت دردیں ہونے لگتی ہیں، اس کے ناک سے پانی آنے لگتا ہے، آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، یا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلو لائک سمٹمز ہونے لگتے ہیں، زکام جیسے سمٹمز ہونے لگتے ہیں، تو بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں۔ یہ دردیں برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے مجبور ہوتے ہیں یہ نشہ کرنے کے لیے، اور لانگ ٹرم پہ ان منشیات کا استعمال کرتے کرتے ان کا لیور انوالو ہو جاتا ہے، یا ان کی کڈنی پہ اثر پڑتا ہے، یا ان کے ہارٹ پہ، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں پھر اوور ڈوز کی وجہ سے۔ نشہ کرنے والوں کی گھروں، اسکولوں اور کالجوں میں کس طرح سے جانچ کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر یاسر نے کہا، اگر یہ بیماری پہلے ہی پکڑی جائے، جیسے گھر والوں کو پتا چلے کہ مطلب کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جس سے گھر والوں کو یا اسکول کے ٹیچرز کو پتا چل سکتا ہے کہ بچہ کہیں ڈرگس میں انوالو تو نہیں ہوا ہے، جیسے کہ بچہ بہت ہی چڑچڑا پن آیا بچے میں، بہت غصے والا ہو گیا۔ بچوں میں آپ دیکھ سکتے ہو فزیکل ٹیمپی سائنس بھی، جیسے بچوں کی بازوؤں پہ آپ انجیکشن مارکس دیکھ سکتے ہو، یا ان کی آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں، یا بہت ہی شیبی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے علامتیں لگیں آپ کو، امیڈیٹلی آپ کو چاہیے کہ انٹروین کریں، بچے کے ساتھ بات کریں، یا اگر بچہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے، ایک شارپ کا ٹیسٹ، سمپل ٹیسٹ ہے جو UTS کٹ کر کے، جو یورین ہے سیمپل لے کے اس کٹ پہ ڈال کے آپ کو سیدھے پتا چلے گا کہ کہیں بچہ اس میں انوالو تو نہیں۔ مجموعی طور پر اس خطرناک مسئلے پر کس قدر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس لعنت کے شکار افراد کی راحت رسانی کیسے کی جا سکتی ہے، اس ضمن میں ڈاکٹر یاسر نے کہا، ہمارے پاس ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی جو گورنمنٹ نے اسٹیبلش کی ہے نشہ مکت ابھیان کے انڈر، جہاں پہ آپ کے ایسے پیشنٹس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور فری آف کاسٹ انفیکٹ دوائیاں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ ہر کسی ڈسٹرکٹس میں ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی، کاؤنسلنگ ہوگی، ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو اویل کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ نے بہت ساری فیسلٹیز رکھی۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ عام لوگوں میں اس لعنت کے مضر اثرات سے زیادہ حد تک بیداری پیدا کی جائے تاکہ مکمل طور سے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ طارق راتھر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
دریاسنا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے بارامولہ سے 4 اور کپوارہ سے 1 منشیات فروش کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ ادھر پولیس نے شوپیاں میں 42 NDPS معاملات میں ضبط کی گئی 6 کوئنٹل 60 کلو 657 گرام نشیلی اشیاء ضبط کی ہے۔ یہ کام ضلع سطح کی ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی نے SSP شوپیاں کی نگرانی میں انجام دیا۔ پریکشا پہ چرچا 2025 کا 8واں شمارہ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں 10 فروری کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس دن وزیراعظم نریندر مودی طلبہ، والدین اور اساتذہ کے ساتھ امتحانات کی تیاری، امتحانات کے دوران تناؤ کو کم کرنے اور ذاتی نشو و نما سے جڑے امور پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت تعلیم کے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف ریاستوں اور UTs کے 36 طلبہ کو براہ راست وزیراعظم کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج سری نگر میں رابطہ دفتر میں متعدد وفود اور افراد کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو حل کرانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بقول ان کے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی وعدہ بند ہے۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور کلگام کانسٹیچوئنسی کے انچارج عمران نبی ڈار نے آج بیہی باغ کلگام جا کر وہاں حال ہی میں مارے گئے سابق فوجی کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کی طرف سے آج جموں میں پارٹی کے ممبران اسمبلی کے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں BJP جموں کشمیر کے صدر ست شرما، اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما، جنرل سیکرٹری اشوک کول اور کئی دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی موجودہ امن و قانون کی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان دنوں UT کے شہر پریاگراج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا اور اب تک کروڑوں شردھالو نے تریوینی سنگم میں امرت سنان کیا ہے۔ دریاسنا آج مہاکمبھ میں جن جاتی سنسکرتک سماگم 2025 کے تحت جن جاتیہ یووا کمبھ کا اہتمام ہوا، جس میں ملک بھر کے 8000 سے زائد قبائلی نوجوانوں نے شرکت کی۔ جنگلات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید رانا نے آج جموں میں ایک معروف گجر لیڈر اور مجاہد آزادی مرحوم فیض حسین انقلاب سے متعلق ایک روزہ سیمینار کا افتتاح کیا۔ اس سیمینار میں جموں کشمیر کے متعدد ادیبوں اور اسکالروں نے شرکت کی۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر گوجری زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے گوجری زبان اور قبائلی کلچر کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اہم فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جانا چاہیے۔ پولیس نے آج بڈگام اور شوپیاں میں 3 نئے فوجداری قوانین کے بارے میں بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا، جس دوران مقامی لوگوں، طلباء اور اساتذہ کو ان قوانین کی افادیت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ریلیف اور بازآباد کاری کمشنر ڈاکٹر اروند کروانی نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والے مہاشیوراتری تہوار کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ وافر مقدار میں لازمی اشیاء رعایتی نرخوں پر دستیاب رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت برادری والے علاقوں میں اخروٹ، ندروں، سبزیاں، مچھلیاں اور دیگر چیزیں وافر مقدار میں دستیاب رکھی جانی چاہیے۔ جموں کشمیر پہاڑی ایتھنک ٹرائبل موومنٹ کی طرف سے آج اننت ناگ میں قبائلی برادری سے متعلق ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پہاڑی برادری سے جڑے معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:23 پر اور غروب آفتاب شام 6:07 پر ہوگا۔ آخر پر آج کی سرخیوں پر پھر سے ایک نظر۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत हुक्मरानी के हर एक पहलू में नेशन फर्स्ट पॉलिसी के तहत कर रही है काम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नौजवानों पर विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर। बिलावर कठुआ और संग्रामा बारामूला में पेश आए वाक़यात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार अफसोस, तहकीकात का दिलाया यकीन। और परीक्षा पे चर्चा का 8वां शुमारा 10 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इम्तहानात में तनाव को कम करने से जुड़े उमूर पर करेंगे इजहार ख्याल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।